السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج میرا موضوع سخن خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور تعارف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ التیمی اور نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنا تن من لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ مسلمانوں کے امام اور منافقین اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت عام الفیل کے 28 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جور و ظلم کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور اور اخلاق عربیہ سے آراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت و مجالست کے حامل اور وعدے کے سچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ تاریخ اسلام کے شہسوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سنی، جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق و صدیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور دو زانوں ہو کر نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنے لگے۔ اے محمد، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بے وقوف قرار دیا ہے، کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے۔ اے ابو بکر، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کیا، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے اور آپ کے حسن فطرت اور عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی بات کو بھی کبھی نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پس و پیش کیا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد و بلا توقف اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چاشت کا وقت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک ذکر و تسبیح سے معطر ہو رہا تھا کہ خدا کے دشمن ابو جہل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، جو اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد پھر رہا تھا۔ وہ بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور ازراہ مزاح کہنے لگا، اے محمد، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل ہنسا اور تمسخر کے انداز میں کہنے لگا، کس طرف؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی جانب۔ ابو جہل نے تھوڑی دیر کے لیے ہنسنے سے توقف اختیار کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر ایسا آواز میں متعجبانہ لہجے میں کہنے لگا، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح کو آپ ہمارے سامنے پہنچ بھی گئے۔ پھر مسکرایا اور پوچھنے لگا، اے محمد، اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا وہ بات جو آپ نے مجھے بتائی ان سب کو بھی بتا دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں ان کو بھی بیان کر دوں گا۔ چنانچہ ابو جہل خوشی خوشی لوگوں کو جمع کرنے لگا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بتانے لگا۔ لوگوں کا ایک ازدحام ہو گیا، لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کو ناقابل یقین سمجھنے لگے۔ اس دوران چند آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اس امید پر کہ ان کے رفیق اور دوست کی خبر سنائیں، ان کے درمیان جدائی اور علیحدگی شاید ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ خبر سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تکذیب کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا، اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، میں تو ان کی اس سے بھی بعید از عقل بات میں تصدیق کروں گا۔ جب میں صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق و تائید نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑا اور جلدی سے اس جگہ پر پہنچے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پس اس روز سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام الصدیق رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی حرام کر لی تھی، لوگوں کے ساتھ جود و کرم کا سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کی دلداری کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب عرب کے ماہر تھے، عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے، کمزوروں پر بڑے مہربان اور طاقتوروں کی نظر میں محبوب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار تاجر اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ خوابوں کی تعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے۔ عمدہ و اعلیٰ نسب اور خوب روئی کی وجہ سے عتیق کے نام سے موسوم ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی، آپ ذہین و فطین اور صاحب الرائے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب رو اور حسین چہرے کے مالک تھے، رنگ سفید اور جسم دبلا تھا، آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھی، چہرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روشن تھی، داڑھی مبارک ہلکی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تردد اور بلا تعامل مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب دفاع بھی کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب و صدیق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ثانی اثنین تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے، مشکلات کا مقابلہ کیا اور لڑائیوں میں جوان مردی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے شب بیدار اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔ عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع اور منکسر المزاج تھے، دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و خیرات کے جامع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نرم طبیعت والے تھے کہ آنسو جلد نکل آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن چہرے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ ہی کو اپنا امام طے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا۔ مرتدوں اور زکوٰۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قتال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے، جس کے دبدبے سے بادشاہوں کے قدم ڈگمگا گئے اور ایوان ہل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کامیابی اور فتوحات حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا اور دین و ایمان کی نشر و اشاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب، بلیغ، خلیفہ معظم اور دین و علم جیسی صفات سے متصف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کو رواج دینے والے اور نماز کی امامت کرنے میں سب پر فائق اور سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑوں کے ساتھ اکرام و احترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کمزور شخص طاقتور تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے، اور طاقتور آدمی کمزور تھا جبکہ اس سے دوسرے کا حق وصول کر لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سالار سوار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ سے بکریوں کا دودھ نکال کر محلے کے بچوں کو دیتے اور پیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 6 بچے بچیاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق تھے اور قبر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحب بنے۔ نیز حوض کوثر پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیس اور پیشی کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور خیر البریہ خاتم الانبیاء اور امام الاسفیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار مبارک میں مدفون ہوئے۔ آخر میں ایک بات کہوں گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں وہ تو واضح ہے ہمارا ہے ہی نہیں، مگر جو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نہیں، وہ بھی ہمارا نہیں۔ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔